نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب صفت الصلاۃ باب نمبر 95 باب وجوب القراءۃ للامام والمأموم فی الصلوات کلھا فی الحضر والسفر وما یجہر فیہا وما یخافت۔ گزشتہ ابواب میں نماز شروع کرنے کے بعد سب سے پہلے دعائے استفتاح اللہم باعد بینی و بین خطایا یا سبحانک اللہم و بحمدک، اس کے بعد ضمنی طور پر تعوذ اور بسم اللہ کا بھی تذکرہ کر دیا تھا۔ دعائے استفتاح کے بعد قیام کے اندر، نماز کے اندر کس چیز کو پڑھنا چاہیے، اب امام بخاری اس کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہے سورۃ الفاتحہ، قرآن کی سب سے پہلی صورت جس سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے۔ فاتحہ کا معنی آغاز اور ابتدا، جس طرح کہ قاموس کے اندر فاتحہ تو کل شیء اول ہو، کسی چیز کا فاتحہ اس کی ابتدا کو کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ قرآن کا آغاز اس سورت سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس سورت کے متعدد نام آئے ہیں، جس طرح فاتحۃ الکتاب اور اسی طرح الصلاۃ، سورۃ الحمد، السبع المثانی، القرآن العظیم، ام القرآن، ام الکتاب، الرقیہ، دم، تعلیم المسئلہ، سوال کرنے کی تعلیم اور تربیت، یہ تمام کے تمام اس سورہ مبارکہ کے نام اسماء آئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ایک اسماء آئے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ آج میرے پاس ابھی جبریل نے مجھے آ کر بتلایا ہے کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور اس دروازے سے ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج تک زمین پر نہیں آیا، پہلی مرتبہ زمین پر اس کا نزول ہوا ہے، اور وہ فرشتہ 2 نوروں کی بشارت لے کر آیا ہے۔ 2 نور ان کی بشارت، ان کے اندر ایک فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور فرمایا کہ جو حرف بھی کوئی پڑھے گا وہ ضرور اس کو عطا کیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ المسافرین حدیث نمبر 806۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلے کے ایک آدمی کو کسی موذی جانور نے ڈس لیا، وہ تکلیف کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، تو ہم نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ فوراً درست ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5007۔ اس طرح اور بھی بہت ساری احادیث کے اندر اس کی فضیلت آئی ہے۔ تو نماز دعائے استفتاح کے بعد سب سے پہلے سورہ فاتحہ اس کا پڑھنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ علماء میں سورہ فاتحہ کے بارے میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے کہ مقتدی، امام کے پیچھے جب مقتدی ہے اس کو سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں، تو چونکہ اس میں عام طور پر تنازع اور اختلاف رہتا ہے تو تھوڑی سی اس کی میں وضاحت کیے دیتا ہوں۔ ائمہ اربع ان کا سورہ فاتحہ کے بارے میں کیا نظریہ ہے، پہلے تو وہ سنیں۔ امام مالک رحمہ اللہ وہ سری نمازوں میں فاتحہ کے قائل تھے کہ جو سری نمازوں ان کے اندر فاتحہ پڑھی جائے۔ دیکھیں موطا مازرکانی جلد 1 صفحہ 178۔ علامہ قرطبی نے امام مالک رحمہ اللہ کا ہر رکعت میں فاتحہ کا وجوب لکھا ہے کہ امام مالک اس بات کے قائل تھے کہ ہر رکعت میں ہی فاتحہ پڑھنی واجب ہے۔ دیکھیے تفسیر قرطبی جلد 1 صفحہ 119۔
اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک سری نمازوں میں جہری نمازوں میں سکتوں کے درمیان فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے۔ سری میں تو وہ تھے ہی، لیکن جو جہری قرات جن کی قرات اونچی ہوتی ہے ان کے سکتوں کے درمیان فاتحہ پڑھنے کے وجوب کے قائل تھے۔ سکتہ سے مراد کہ امام ایک آیت پڑھ کر وقف کرے گا، اتنی میں پیچھے مقتدی پڑھے گا، پھر امام دوسری آیت پھر تیسری، ایک ایک آیت پر توقف کرتا جائے گا اور مقتدی پیچھے پڑھتا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات بھی ایسی ہوتی تھی۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا وہ یہ قول مجموع الفتاویٰ جلد 23 صفحہ نمبر 372 پر ہے۔ یہ تو تھا امام مالک رحمہ اللہ کا نظریہ۔ نمبر 2، امام شافعی۔ امام شافعی وہ امام منفرد ہر ایک کے لیے سورہ فاتحہ کے وجوب کے قائل ہیں کہ ہر ایک پر سورہ فاتحہ پڑھنی یہ لازمی ہے۔ دیکھیے شرح صحیح مسلم از امام نووی جلد 1 صفحہ 170۔ اور امام بہقی نے بھی امام شافعی کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ وہ ہر رکعت میں ہر ایک کے لیے فاتحہ کے وجوب کے قائل تھے۔ دیکھیے معرفت السنن جلد 2 صفحہ 58 اور احکام القرآن للشافعی صفحہ 77۔ نمبر 3، امام احمد رحمہ اللہ۔ امام احمد بھی امام شافعی کی طرح ہر ایک کے لیے، امام کے لیے، مقتدی کے لیے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے وجوب کے قائل تھے، جس طرح کہ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں اس کی وضاحت کی، اور امام نووی بھی ان کے بقول بھی وہ جہری میں، امام نووی کا یہ ایک قول ہے کہ وہ جہری نمازوں کے قائل نہ تھے، سری کے تھے، لیکن جو امام قرطبی نے ان کا نظریہ بیان کیا وہ ہر رکعت کے اندر ہر ایک کے لیے سورہ فاتحہ کے وجوب کے قائل تھے۔ نمبر 4، احناف کے سورہ فاتحہ کے بارے میں ان کے 3 نظریات ہیں۔ نمبر 1، مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ترک قرات کو اختیار کیا ہے، البتہ حرام یا مکروہ نہیں۔ یعنی احناف کا ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ قرات کے ترک کو اختیار کیا ہے، وہ قرات کرنے کے قائل نہیں، البتہ اس کو حرام قرار نہیں دیتے۔ دیکھیے امام الکلام صفحہ 45۔ احناف کا دوسرا نظریہ کہ فاتحہ خلف الامام یہ مکروہ تحریمی ہے، امام کے پیچھے قرات پڑھنا یہ مکروہ اور مکروہ تحریمی۔ دیکھیے فتح القدیر جلد 1 صفحہ 240۔ تیسرا نظریہ احناف کا کہ سری نمازوں میں امام کے پیچھے پڑھنا مستحسن ہے، وہ نمازیں جن کی قرات سری ہوتی ہے، جس طرح ظہر عصر کی تمام رکعات، مغرب کی آخری اور عشاء کی بھی آخری 2 رکعتیں، تو جن میں قرات سری ہوتی ہے اس کے اندر مستحسن، اچھا، بہتر، افضل یہ ہے کہ قرات کر لی جائے۔ دیکھیے امام الکلام صفحہ نمبر 39 اور فصل الخطاب صفحہ نمبر 298۔ یہ تھے ائمہ اربع کے سورہ فاتحہ کے بارے میں نظریات۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا نظریہ وہ تبویب کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہر ایک پر، امام پر بھی، مقتدی پر بھی، تمام نمازوں کے اندر، نماز سفر کی ہے، حضر کی ہے، قرات اس کے اندر سری ہے یا جہری، ہر ایک کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے۔ امام بخاری نے اس لیے باب یہ قائم کیا کہ بعض لوگوں کے نزدیک فاتحہ فرض نہیں بلکہ فقرؤ ما تیسر من القرآن کے عموم سے کسی ایک آیت کو بھی کافی قرار دیتی ہیں۔ احناف کے نزدیک سورہ فاتحہ فرض کسی کے نزدیک کسی پر بھی نہیں ہے، نہ امام پر نہ مقتدی پر، ہاں واجب ہے ان کے نزدیک۔ تو باقی ائمہ فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں کرتے، ان کے نزدیک واجب اور فرض ایک ہی چیز ہے۔ احناف کے نزدیک فرض وہ ہوتا ہے جو رکن ہو اور اس کے رہ جانے سے وہ چیز ادا نہ ہو، واجب وہ ہوتا ہے جو رکن نہ ہو
اس کے رہ جانے سے نقص تو ضرور آتا ہے لیکن وہ چیز ادا ہو جاتی ہے۔ البتہ اس نقص کے جبران اور کمی کو پورا کرنے کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ مثلا نماز کا کوئی واجب رہ گیا ہے تو اس کو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن اگر رکن رہ جائے تو سجدہ سہو سے تلافی نہ ہوگی۔ احناف کے نزدیک سورہ فاتحہ واجب ہے امام پر یا منفرد پر، اور فرض جو ہے ان کے نزدیک قرآن کی کوئی ایک آیت جس پر قرآن کا اطلاق ہو سکے وہ واجب، وہ فرض ہے، اور وہ فقر ما تیسر من القرآن کے عموم سے یہ استدلال کرتے ہیں۔ حالانکہ ما تیسر کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود فاتحہ کے ساتھ آئی ہے کہ آپ نے ما تیسر من القرآن کا فاتحہ کو بیان کیا، جس تک حدیث نمبر 859 کے اندر اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا کہ باب وجوب القراءۃ للامام والمأموم فی الصلوات کلھا، کہ باب ہے قراءت کرنا یہ واجب ہے امام کے لیے بھی اور مقتدی کے لیے بھی، فی الصلوات کلھا تمام نمازوں میں، فی الحضر و سفر، نماز اقامت والی ہو یا سفر والی ہو۔ سفر والی کی اس لیے وضاحت کی کہ سفر کے اندر نماز کے اندر اختصار ہو جاتا ہے، 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعتیں ہوتی ہیں، تو شاید یہ کوئی یہ سمجھے کہ اس کے اندر قراءت بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انتہائی اختصار سے جلدی اس میں قیام رکوع سجدہ کر لیا جائے، تو اس لیے اس وہم کو دور کرنے کے لیے سفر بھی بیان کر دیا۔ وما یجہر فیہا وما یخافت، جو جن نمازوں کے اندر قراءت جہری ہوتی ہے ان کے اندر بھی، اور جن کے اندر آہستہ مخفی ہوتی ہے ان میں بھی۔ اس کے لیے امام صاحب حدیث لائے، حدیث نمبر 755، قال حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانہ قال حدثنا عبد الملک بن عمیر عن جابر بن سمرہ قال شکا اہل الکوفہ سعد الی عمر رضی اللہ عنہ فعاذلہ، اہل کوفہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں، بس انہوں نے اس کو معزول کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 14 ہجری کے اندر انہیں ایران فتح کرنے پر مامور کیا تھا، اور عراق پر بھی ایرانیوں کی اس وقت حکومت تھی، تو عراق فتح ہونے کے بعد 17 ہجری کے میں کوفہ اور بصرہ کا شہر بسانے کا جب ارادہ منصوبہ بنایا گیا، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے اندر یہ سارا سلسلہ دیا گیا۔ چنانچہ 21 ہجری تک حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر رہے، لیکن کچھ شر پسندوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے ان پر طرح طرح کی شکایات کی، اور ان کی شکایات میں ایک یہ بھی تھی کہ ان کو نماز پڑھانی نہیں آتی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شکایت انہوں نے کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نیک صالح اور عین نبی کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن چونکہ آگے اعتراض کرنے والے انہیں کئی ایک ساتھی اپنے ساتھ ملائے ہوئے تھے، فتنے کا ڈر تھا کہ کہیں 2 گروہ بن کر اختلافات نہ ہو جائیں، تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی جگہ دوسرا آدمی کو گورنر مقرر کر دیا۔ اسی واقعے کی طرح اشارہ ہے کہ شکا اہل الکوفۃ سعد الی عمر رضی اللہ عنہ، اہل کوفہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، فعاذلہ، تو چنانچہ انہوں نے معزول کر دیا، ان کو گورنری سے وہاں سے ہٹا دیا۔ واستعمل علیہم عمارا، اور نگران ان پر مقرر کر دیا تھا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ فشکوہ، چنانچہ انہوں نے شکایت کی تھی اس کی، یعنی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حتیٰ ذاکروا انہ لا یحسن یصلی، یہ حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک تذکرہ کر دیا کہ وہ نماز بھی اچھی طرح نہیں پڑھا سکتا، یہاں تک انہوں نے شکایت کر دی۔ فارسل الیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا، یعنی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، فقال یا ابا اسحاق ان ہؤلاء یزعمون، اور کہا اے ابو اسحاق،
ابو اسحاق حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت۔ ان ہاؤلاء یہ لوگ یزعمون یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انک لا تحسن تصلی کہ آپ ان کو اچھی طرح ٹھیک طریقے سے نماز بھی نہیں پڑھاتے۔ قال حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اما انا واللہ رہی میری بات اللہ کی قسم فانی کنت اصلی بہم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں تو ان کو نبوی نماز صلاۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھاتا ہوں۔ ما اخرم عنہا میں اس کے اندر کوئی کمی نہیں کرتا، نبوی نماز کے طریقے کے اندر میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ کیسے پڑھاتا ہوں؟ اصلی صلاۃ العشاء میں عشاء کی نماز پڑھاتا ہوں، فارقد فی الاولیین میں لمبا کرتا ہوں پہلی 2 رکعتوں کو، وہ خف فی الاخریین اور آخری کو ہلکا کرتا ہوں۔ باقی نمازوں کا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ پہلی رکعتیں دوسری رکعتوں کی بنسبت لمبی ہونی چاہیے اور دوسری آخری رکعتیں اس سے مختصر ہوں۔ تو یہ مسنون طریقہ تھا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں اسی طرح مسنون طریقے سے نماز پڑھاتا ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ قرات تمام رکعات میں ہے اور قرات کے اندر سورہ فاتحہ کی قرات تو سب سے مقدم ہے۔ اس جگہ امام صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرات جو وہ تمام کے تمام رکعتوں میں پہلی 2 رکعتیں لمبی ہوتی تھی، دوسری اس میں مختصر، لیکن قرات ان کے اندر جب لمبی کی پہلی 2 رکعتیں ہیں تو صاف ظاہر ان کے اندر قرات ہے، اور قرات کے اندر سر فہرست سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد دوسری قرات ہے۔ قال ذالک الظن بک یا ابا اسحاق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بھی آپ کے بارے میں یہی گمان تھا، میں بھی آپ کو یہی سمجھتا ہوں کہ آپ عین نبوی طریقے کی نماز پڑھاتے ہیں۔ تو وہ لوگ چونکہ شر پسندوں نے ایک فتنہ پیدا کیا ہے تو ان کا منہ بند کرنے کے لیے میں نے یہ کیا، ورنہ آپ پر کوئی مجھے الزام اعتراض نہیں ہے۔ فارسل معه رجلا اور رجالا، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک یا چند آدمی بھیجے الی الکوفہ کوفہ کی طرف، فسال عنہ اہل الکوفہ کہ وہ سوال کریں اس حضرت سعد کے بارے میں اہل کوفہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ویسے تو ان کو یقین ہی تھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے متعلقہ، پھر مزید تحقیق کرنے کے لیے اور معترضین کے اعتراض اور ان کا منہ بند کرنے کے لیے ایک آدمی یا چند آدمی کوفہ میں بھیجے کہ ذرا تحقیق تو کرو کہ یہ الزام لگاتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے۔ چنانچہ وہ آدمی کوفے کے مسجد میں آئے۔ وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا، نہ چھوڑا اس نے کوئی کسی ایک مسجد کو مگر اس مسجد کے اندر سوال کیا جا کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا، تمام لوگوں نے ان کی اچھی تعریف کی، جس مسجد میں بھی گئے انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی بہت اچھی تعریف کی کہ نیک ہیں، صالح ہیں، عین سنت کے مطابق نماز پڑھاتے ہیں اور باقی زندگی بھی ان کی عین نبوی طریقے کے مطابق۔ حتیٰ داخل مسجد لبنی ابس، حتیٰ کہ وہ آدمی بنو ابس کی مسجد میں پہنچا۔ فقام رجل منہم یقال لہ، کھڑا ہو گیا ان میں سے ایک آدمی جس کو کہا جاتا تھا اسامہ بن قتادہ یکنہ ابا سعدہ، جس کی کنیت ابو سعدہ تھی۔ ابو سعدہ کنیت والا آدمی، نام اس کا اسامہ بن قتادہ تھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ قال، کہنے لگا اما اذا نشتنا، جب آپ نے ہمیں قسم ہی دے دی ہے، قسمیہ طور پر پوچھ رہے ہم سے، تو میں پھر تمہیں بتلاتا ہوں۔ فإن سعدن، بے شک سعد، کان لا یسیر بالسریہ ولا یقسم بالسویہ ولا یعدل فی القضیہ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی لشکر کے اندر جاتے نہیں ہیں، جو بھی مہم کوئی جنگ کے لیے کوئی لشکر جاتا اس میں نہیں شریک ہوتے، ولا یقسم بالسویہ، اور جو مال آتا ہے مال و غنیمت وہ انصاف سے برابری سے تقسیم نہیں کرتے، ولا یعدل فی القضیہ، اور فیصلے کے اندر انصاف نہیں کرتے۔ یہ ایک آدمی نے غلط 3 قسم کے اعتراض حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ پر جاڑ دیے، اور اس نے ایک جوڑے ہوئے تھے، جس طرح کہ لوگ فتنہ برپا کرنے کے لیے کوئی ایسی چند محاورے اور چند الفاظ جوڑ لیتے ہیں تاکہ بچے بھی اور تمام بھی وہ ایک وزن اور ترنم کے انداز میں گاتے پھریں۔
اس نے بھی یہ 3 لفظ 3 جملے بنائے کہ کانا لا یسیر بالسریہ ولا یقسم بالسویہ ولا یادر فی القضیہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے کہ تمام نے، کسی ایک نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا، تو یہ اس آدمی نے کھڑے ہو کر ایک نہیں بلکہ 3 اعتراض مجھ پر اور بالکل جھوٹے اور غلط مجھ پر الزام لگا دیے۔ قال سعد، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اما واللہ، خبردار اللہ کی قسم، لأدعون بثلاث، میں 3 دعائیں کروں گا، میں 3 دعائیں کرتا ہوں۔ اس نے بھی مجھ پر 3 الزام لگائے، میں بھی 3 دعائیں کرتا ہوں۔ اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے، جس نے کھڑے ہو کر مجھ پر یہ الزام لگایا، اگر یہ جھوٹا ہے، قام ریاء و سمعۃ، اور یہ کھڑا ہوا ریاکاری اور اپنا لوگوں کو کے اندر اپنی شہرت کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے اور اپنا نام بنانے کے لیے کہ فلاں تو جی بڑا نڈر ہے، منہ کے اوپر ہے، لوگوں کے عیب بیان کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، بڑی جرت کی، لوگوں کے اندر اپنا نمبر بنانے کے لیے کھڑا ہوا۔ حق سچ کے پیچھے اس کے پاس نہیں ہے، تو یا اللہ میں پھر دعا کرتا ہوں فاطل عمرہ، اس کی عمر لمبی کر دے، اس آدمی کو عمر لمبی کر، واطل فقر، اور فقر بھی اس کا لمبا کر دے، عمر بھی لمبی اور فقر بھی لمبا، وارز بالفتن، اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ اس نے مجھ پر 3 الزام لگائے، میں پھر 3 بد دعائیں کرتا ہوں۔ ایک تو لمبی عمر کے اندر دنیا کے اندر یہ دھکے کھاتا رہے اور طرح طرح کے مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا رہے، واطل فقر، اس کا فقر بھی، عمر بھی لمبی اور فقر بھی اس کا لمبا کر دے اور فتنوں کے اندر اس کو مبتلا کر دے۔ کالا راوی فرماتی ہیں فکانہ بعد وہ آدمی، الزام لگانے والا آدمی جس کو ابو سعدہ کہتے ہیں، اس کے بعد اذا سئلا، جب سے پوچھا جاتا کہ یہ تیرا معاملہ ایسے کیوں ہوا، واقعی فتنوں کے اندر، بڑھاپے کے اندر اور بڑی مشکلات کے اندر اس نے دن گزارے، تو جب ان سے پوچھا جاتا یقول، وہ کہتا شیخ کبیر مفتون اصابتنی دعوت سعد، کہتا شیخ کبیر، میں ایک بوڑھا کھونچر آدمی ہوں، مفتون، جو ازمائشوں کے اندر پڑا ہوا ہوں، اصابتنی دعوت سعد، مجھے پہنچ گئی ہے سعد کی بد دعا، مجھے سعد کی بد دعا لگی ہے، واقعی عمر لمبی ہوگی، بڑھاپے کی وجہ سے ابرو جو ہے ان کے جو آنکھوں کے اوپر نیچے ڈلک آئے ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اور طرح طرح کے ازمائشوں میں، ان ازمائشوں میں سے عبد الملک کا راوی بیان کرتا ہے، کالا عبد الملک فانا رأیتہ بعد، اس بد دعا کے بعد میں نے اس کو دیکھا ہے، قد ساقط حاجباء علی عینیہ من الکبر، اس کی آنکھوں کے اوپر والے جو حاجب ہیں وہ اس کی آنکھوں کے اوپر گرے ہوئے تھے، تو یہ اوپر والے جو حاجب جو آنکھوں کے اوپر گرے ہوئے تھے، اگر دیکھتا تو ایسے اوپر کر کے ہاتھوں کے ساتھ اوپر اٹھا کر معمولی سا دیکھتا۔ وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجِوَارِ فِي الطَّرِيقِ يَغْمِزُهُنَّ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجِوَارِ، وہ سامنے آ جاتا لڑکیوں کے، بچیوں کے راستے میں، اور ان کو چٹکیاں بھرا کرتا تھا۔ بڑھاپے کی عمر، اتنی عمر ہے کہ آنکھوں سے نظر صحیح طرح نہیں آتا، اور پلکوں کے اوپر اٹھا کر معمولی سا دیکھتا ہے، لیکن اس کے اندر شرارتیں اور خباثتیں اور ایسی تھی کہ جاتی لڑکیوں کو چھیڑتا، اور روزانہ اس کی اچھی طرح لتریشن ہوتی، اور طرح طرح کے اس کو گالی گلوچ سننا پڑتا، مطلب کوئی ازمائشیں، طرح طرح کے اس پر ازمائشیں اور اس پر آئی ہوئی تھی۔ تو گویا کہتا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اس نے غلط ایک قسم کے اعتراضات کیے تھے، ان کی سزا اس کو ملی ہوئی تھی۔ اس حدیث کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کیا ہے کہ نماز کی ہر رکعت کے اندر قرات کرنی چاہیے۔ اس کے اندر تو عموم ہے، صرف اتنا ثابت کیا قرات، اگرچہ ضمنی طور پر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ قرات میں سر فہرست سورہ فاتحہ ہے، لیکن آگے روایت لائے جس کے اندر اس کی تخصیص بھی ہے کہ قرات کے اندر سر فہرست کس کی کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 756، قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا زہری عن محمود بن ربیع عن عبادۃ بن صامت
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یقینی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لا صلاۃ، نہیں ہے کوئی نماز بھی، لا نفی جنس کا، لا صلاۃ کوئی بھی نماز نہیں، لمن ہر اس آدمی کی، لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ کوئی نماز، کسی طرح کی نماز، نہ فرض، نہ نوافل، نہ عیدین، نہ جمعہ، نہ تراویح، نہ سفر، نہ حضر، کوئی نماز نہیں۔ لمن، لا صلاۃ کے اندر بھی عموم اور لمن، من کے اندر بھی عموم، کوئی نماز نہیں لمن ہر اس کی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، خواہ امام ہے، مقتدی ہے، من کا عموم ہے، کوئی کسی ایک کی بھی نہیں ہے۔ یہ عموم جو ہے یہ اپنی طرف سے نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ دوسری، یہاں یہ حدیث مختصر ہے، یہی حدیث دوسری جگہ تفصیل کے ساتھ ہے جس کے اندر اس کی پوری وضاحت ہے۔ وہ حدیث جو ہے یہی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اس کے اندر تفصیل ایسی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثقلت علیہ القراءۃ فی الفجر۔ یہ اس حدیث کے تحت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہ فتح الباری کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح کی نماز، فجر کی نماز کی قرات کرنی کچھ دشوار ہوگی۔ فلما فارغ قال، جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید کہ تم بھی اپنے امام کے پیچھے قرات کرتے ہو۔ مجھے قرات کرنی کچھ دشوار ہوئی تو پیچھے سے کچھ آوازیں آ رہی تھی جس کی وجہ سے میری قرات کے اندر اختلاط ہو رہا تھا، تو شاید تم بھی قرات کرتے ہو۔ قلنا نعم، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا جی ہاں، ہم بھی پیچھے قرات کرتے ہیں۔ قال فلا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور قرات نہ کیا کرو، فلا تفعلوا، نہ کرو تم، الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورہ فاتحہ کے۔ سورہ فاتحہ اس کا پڑھنا لازم کیوں ہے؟ فإنه لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، اس لیے کہ اس آدمی کی نماز نہیں جو اس کی قرات نہیں کرتا، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا تو لازمی ہے۔ یہ روایت جو ہے بہت سی کتب احادیث کے اندر موجود ہے، جس طرح کہ صحیح ابن حبان کے حدیث میں 1844 اور 1852، اور مصنف عبد الرزاق کے حدیث میں 2794، اور اسی طرح سنن کی کتب کے اندر بھی یہ حدیث ابو داؤد کے حدیث نمبر 823 میں، جامع ترمذی کے حدیث نمبر 311، اور ابن خزیمہ کے حدیث نمبر 1581، اور ابن حبان کا ایک تو وہ بتلایا کہ 1844 اور اسی طرح 1785 میں بھی، اور امام بہقی نے فرمایا کہ یہ صحیح ہے، اور امام ترمذی اور دارقطنی نے اس کو حسن کہا ہے، اور امام بخاری بھی اس کو کہ جز القرات خلف الامام، یہ جز القرات ان کے الگ سے کتاب، اس کے صفحہ نمبر 64 پر، اور اسی طرح اور بھی دیگر صفحات پر بھی یہ روایت اسی طرح لائی ہے۔ بہرحال سند کے اعتبار سے یہ روایت صحیح ہے۔ اس تفصیلی روایت جو ابھی بیان کی ہے، جس کے اندر یہ وضاحت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھا کرو، سورہ فاتحہ اس لیے کہ اس کے بغیر نماز نہیں۔ اس روایت پر بعض لوگوں نے ایک اعتراض کیا ہے کہ اس کے سند میں محمد بن اسحاق راوی کمزور، اس پر جرح کی ہے، حالانکہ ان کے متعلق امام ابو زرع رازی فرماتی ہیں کہ ابن اسحاق سے روایت لینے میں بڑے بڑے اہل علم متفق ہیں، بڑے بڑے اہل علم نے ان سے روایت لی ہے، پھر اس کے توابع و شواہد بھی موجود ہیں، اور خود احناف نے محمد بن اسحاق کی روایات کو کئی موقعوں پر قبول کیا ہے، جیسے چوری کا نصاب جو 10 درہم والی روایت، وہ بھی محمد بن اسحاق کی بیان کرتے ہیں، یہ احناف نے روایت قبول کی اور حجت بنائی ہے۔ دیکھیے شرح معان الاثار جلد 3 صفحہ 361۔ اسی طرح فجر کی نماز کو خوب روشن کر کے ادا کرنے والی جو روایت ہے، اس کے اندر بھی تو محمد بن اسحاق ہے،
جو جامع ترمذی کا حدیث نمبر 154 ہے، تو اس کو بھی حناف نے لے کر صبح کی نماز کو بہت جب دن چڑھ جاتا ہے، سفیدی ہو جاتی ہے، اس میں ادا کرنے کی یہ دلیل بنائی ہے۔ تو ویسے بھی یہی روایت جس کے اندر محمد بن اسحاق ہیں، اس کی جگہ ایک دوسرے راوی سعید بن عبدالعزیز بھی مکحول سے بیان کرتے ہیں۔ تو جس طرح یہ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں، اسی طرح سعید بن عبدالعزیز اور دیگر اور بھی راوی بیان کرتے ہیں، اور سعید بن عبدالعزیز کی روایت بہقی کی جلد 2 صفحہ 165 پر ہے۔ تو جو ان پر اعتراض ان کی کمزوری کا کیا جاتا تھا، ان کے توابع و شواہد ملنے کی وجہ سے وہ کمزوری بھی بالکل ختم ہے، اور یہ روایت صحیح ثابت ہے۔ اور اس سلسلے کے اندر اور بھی کئی ایک روایات سے اس کی بڑی وضاحت ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی یہ نماز کے اندر امام اور مقتدی دونوں پر ہی لازمی ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اور اس کے اندر پھر تقسیم کے اندر آگے پوری روایت آگے سورہ فاتحہ کی تقسیم ہے۔ فرمایا یہ کہ قسمت الصلاۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز کو تقسیم کر دیا، اور آگے جس چیز کی تقسیم بیان کی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور یہ تفصیلی روایت صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب وجوب القراءۃ الفاتحہ حدیث نمبر 395 پر ہے، اور بھی دیگر کتب حدیث کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ الفاظ بھی ہیں، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں۔ اور جو فجر کے وقت نماز پڑھانا دشوار ہو گیا تھا، جس طرح کہ بتلایا گیا، یہ سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی کی روایت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بڑی وضاحت والی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاث غیر تمام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی بھی نماز پڑھی اور اس کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز خداج ہے۔ خداج کہتے ہیں اونٹنی ناقص بچہ ولادت سے پہلے ہی ساقط کر دے، مثلا 6-7 مہینے کا بچہ، 5-6 مہینے کا بچہ ساقط ہو جائے، وہ بیکار ہے، اس میں بچہ بھی بیکار ہے اور اونٹنی کی بھی جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح وہ بچہ بیکار ہے، اسی طرح جو نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ ہو وہ بھی اس کو خداج کہا، اور یہ خداج 3 مرتبہ کہا۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان کی اپنے شاگردوں کو، تو انہوں نے آگے سے ایک اعتراض کیا کہ انا نکون وراء الامام، کہ استاد محترم، شیخ محترم، جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کریں؟ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں نے سوال کیا کہ انا نکون وراء الامام، جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیسے؟ قال اقرأ بہا فی نفسک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت کے راوی ہیں اور اپنے شاگردوں کے سوال کا جواب دیتے فرماتے کہ اقرأ بہا فی نفسک، اپنے نفس میں پڑھو، ایسا اس کو پڑھو۔ اقرأ بہا فی نفسک کا معنی دل میں سوچنا نہیں ہے، توجہ کرنا نہیں ہے، کیونکہ اقرأ قرات کا تعلق زبان سے پڑھنے سے ہے۔ اقرأ کہتے ہیں قرات کرنا، قرات زبان سے ہوتی ہے، نہ کہ سوچنے اور غور و فکر کرنے پر۔ یہ ویسے ہی مسلم کی حدیث نمبر 395 ہے، اور ابو داؤد کے اندر بھی ہے، ابو داؤد کی حدیث نمبر 821، اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 953، اور سنن نسائی کی حدیث نمبر 910۔ اور ان روایت سے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ جو ہے جس کی قرات امام اور مقتدی دونوں کے لیے ہی ضروری ہے۔ بعض روایات کے اندر امام کے پیچھے پڑھنے کی بھی وضاحت موجود ہے، جس طرح کہ ایک روایت میں ایک من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو امام کے پیچھے نماز پڑھے، امام کے پیچھے جو نماز پڑھے فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہ سورہ فاتحہ پڑھے۔ یہ روایت مسند شامیین حدیث نمبر 291، اور امام علامہ حیثمی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ، کہ تم
سورہ فاتحہ کو دل میں پڑھا کرو، یعنی آہستہ پڑھا کرو۔ یہ روایت صحیح ابن حبان حدیث نمبر 1844 اور جز القراءۃ للبخاری حدیث نمبر 56 اور سنن کبریٰ للبیہقی کی حدیث نمبر 285 اور تلخیص الحبیر کے اندر بھی تلخیص الحبیر کی حدیث نمبر 87 اور امام ابن حبان نے اس کو صحیح کہا اور حافظ ابن حجر نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک روایت مزید جو اس کی وضاحت کرتی ہے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کی، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ لا تجزئ صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز کفایت نہیں کرتی، وہ کافی نہیں ہوتی۔ یہ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 490 اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اقرأ خلف الامام بفاتحۃ الکتاب، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا کرو۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ کتاب القراءۃ للبیہقی صفحہ 77 پر اور سنن کبریٰ للبیہقی جلد 4 صفحہ 169 پر امام بیہقی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ کئی ایک اہل جو حنفی علماء ہیں انہوں نے بھی اس بات کو یہ تسلیم کیا ہے کہ واقعی سورہ فاتحہ امام اور مقتدی ہر ایک کو ہی پڑھنی چاہیے۔ علامہ عبداللہ لکھنوی حنفی فرماتی ہیں کہ کسی مرفوع حدیث میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے ممانعت مروی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی حدیث ہے تو یا اس کی کوئی اصل نہیں یا وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ان کا یہ تعلیق الممجد کے اندر الفاظ بھی ان کے آپ سن سکتے ہیں، التعلیق الممجد صفحہ نمبر 101 پر ہے۔ فرماتے انه لم يروى فی حدیث مرفوع صحیح النہی عن قراءۃ الفاتحہ خلف الامام، کسی ایک صحیح مرفوع روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ جس میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی ممانعت ہو۔ وکل ما ذکروہ مرفوعا فیہ اما لا اصل لہ و اما لا یصح، لوگوں نے جتنی بھی روایتیں اس سلسلے میں بیان کی ہیں وہ تمام کی تمام یا تو ان کا اصل ہی نہیں پایا جاتا یا وہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہیں۔ یہ مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی فرماتے ہیں۔ اور سعودیہ کے مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہری نماز میں بھی مقتدی پر فاتحہ پڑھنا واجب ہے، جہری نماز میں بھی۔ دیکھیے فتاوی اسلامیہ جلد 1 صفحہ 345۔ پوری تفصیل کے لیے اگر اس موضوع پر اس مسئلے پر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو توضیح الکلام مولانا ارشاد الحق عصری صاحب کی اس کتاب کے اندر پہلے 2 جلدوں میں تھی، اب 1 جلد میں بھی وہ ملتی ہے، تو بہت زبردست انہوں نے بحث کی ہے اور فریقین کے دلائل کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اس حدیث کے اندر بھی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جو امام بخاری لائے ہیں حدیث نمبر 756، اس کے بارے میں علامہ عینی حنفی عمدۃ القاری جلد 4 صفحہ 644 پر فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے عبداللہ بن مبارک، امام اوزائی، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق اور امام ابو ثور اور داؤد ظاہری رحمہ اللہ تمام نے نمازوں میں فاتحہ خلف الامام پڑھنے کا وجوب استدلال کیا ہے۔ یعنی وہ خود مانتے ہیں کہ اسی سے، اس حدیث سے جس کے بارے میں بعض کہہ دیتے ہیں کہ یہ منفرد کے بارے میں ہے یا صرف امام کے لیے ہے، تو اب یہ علامہ عینی حنفی عمدۃ القاری بخاری کی شرح اس میں یہ فرماتے ہیں کہ اسی حدیث سے بہت سارے ائمہ نے، عظیم بڑے بڑے محدثین نے امام کے پیچھے مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کا وجوب ثابت کیا ہے۔ اور علامہ کرمانی حنفی شرح بخاری جلد 2 صفحہ 124 پر فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے سورہ فاتحہ امام اور مقتدی پر ہر نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ اس روایت کی وجہ سے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے، یعنی اس روایت کی وجہ سے سورہ فاتحہ امام اور مقتدی پر ہر ایک پر پڑھنا یہ فرض اور لازمی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔